ولی بادشاہ سر ہمارے اسٹوڈنٹس کو ڈسٹریبیوٹ کریے پلیز. سن سکتی ہیں نہ بول سکتی ہیں. شی از اراؤنڈ 26 years old and this is the first time she stepped into a school. Let's have a round of applause for him. But he is going to school. But he cannot hear and he cannot speak. Tajamul Tarbaz, he is a very naughty child. Mohammad Fahad, Mohammad Umar, محمد ابراہیم حماد. نصیبہ میرج ہو گیا اچھا نصیبہ کی اب لاسٹ ویک شادی ہوئی. اب ان کے ممی آ گئی. ہاں تو عربی سیکھتے تھے. ہمارے ریسیڈینشیل اسٹوڈنٹ یہی رہتے. نہ بول سکتے نہ سن سکتے. یہ پورے ہیئرنگ امپیئرڈ. نہ بول سکتے نہ سن سکتے. نیکسٹ حول بھی اوکے. نہ بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے. زویا. نیکسٹ یوسف. ہمارے جاب ٹریننگ کے کورس کو آتے تھے. الحمدللہ ہی از گاٹ نائس. اچھی کمپیوٹر سیکھنے آتی ادھر ہمارے انسٹیٹیوٹ میں. لیٹس موو فارورڈ فار فیشن ڈیزائننگ. علمان ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے فاؤنڈر چیئرمین بانی ڈاکٹر فاروق صاحب اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ مدد کرنے والی کرم فرمائی اور ہر حال میں ساتھ دینے والی ان کی اہلیہ آمنہ خاتون اور آپ کی صاحبزادی شافیہ محترمہ شافیہ صاحبہ. کہ میں عربی میں ڈبل MPhil PhD میں نے کیے تو انہوں نے کہا کہ عربی مت بولیے گا لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس پروگرام کا افتتاح اور ابتدا جب ہوا تھا آپ لوگ گواہ ہیں عربی میں ہوا تھا تلاوت کلام پاک وہ بچی کی. میں سہیل نظامی صاحب سے کہوں گا کہ میں کچھ بولنے سے پہلے یہ بچی گونگی تو ضرور ہے لیکن دل کے آواز سے جو تلاوت کی ہے جو ہم تمام کو اللہ تعالیٰ بائی سے مغفرت بنائے. دوبارہ ایک سوال وہیں سے کر کر پھر آپ سنا دیجیے تاکہ یہ جو معززین حضرات تشریف لائے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ گونگی کے دل کا جذبہ کیا ہے اور اللہ کے کلام سے کیا لگتا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ادارہ ہے بغیر گنگوں کے لیے اچھی آواز والے طالب علم اور طالبات کے لیے تو بہت سارے ادارے آپ کو ملیں گے لیکن العوام وہ ادارہ ہے جو ابھی آپ تمام کے سامنے ایسے انداز میں تلاوت کی ہے کہ یہ بات کسی پہ مخفی نہیں. مومن قاری نظر آتی حقیقت میں قرآن. ماشاءاللہ
آپ دیکھیں فاروق صاحب نے وہ کام کر کے دکھا. میں چاہتا ہوں سب سے پہلے وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں، پھر ہمارے مہمانوں کی باری آئے گی. محترمہ امینہ صاحبہ، زوردار تالیوں سے. I pray to my Almighty Allah for His success in this world and hereafter. Dear friends, as I said, I have learned many things, that is, or how to learn life in a different way. I saw two sets of people here. Ashiana team who work with so much energy and dedication, and people coming with tears who are in need, come here with their problems and expect help, and Alhamdulillah, they go with a hope and smile. I have seen Mrs. Amina ma'am and Miss Shafia ma'am listening to people, women coming here with tears and heavy hearts. Our ma'am listen to them patiently and comfort them, console them, and give solution to them to the best possible. Vacations and festivals for us to come out of our daily routine and mingle with people, and they fill us memories with joy and love. I'm really not able to stop myself from sharing with you all at my experience at Ashiana. But glad to say that Ashiana wholeheartedly thank you all for your presence and the entire team of Ashiana for their hard work and endless services. Finally, I end up in saying that may Allah accept their work and یہ تھی محترمہ امینہ جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی. دوران اظہار انہوں نے بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں بھی دی آشیانہ کے لیے. آشیانہ Allah sallallahu alayhi wa sallam says in one of the hadith, Inna Allah yuti ad-dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah subhanahu wa ta'ala gives this dunya to whomsoever He loves, to whomsoever He does not love. وَلَا يُؤْتِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. And Allah subhanahu wa ta'ala does not give this iman except to those whom He loves. This iman that Allah has given us, this Islam that Allah has given us, it is only for those whom Allah subhanahu wa ta'ala. When I say Allah, who is Allah? He is our creator. He is our sustainer. He created everything. He is nourishing us. He gave us life. He gave us death. SubhanAllah, He is our creator. If we Muslims do not raise our head up when we recognize who Allah subhanahu wa ta'ala is, why are we apologetic to the society when we recognize who Allah subhanahu wa ta'ala is? This community of us with iman, when we recognize Allah subhanahu wa ta'ala, we should never be apologetic. We should never be apologetic. We should raise our heads with proud to say that we are the community that recognizes the Creator who created us. I myself was a student once upon a time, had academic studies, as well as after finishing academic studies I went to Makkah. I finished my 7 years Islamic studies in Makkah, in Masjid al-Haram, and I would like to encourage all of you. پہلے تو سب بچوں کو بہت مبارکباد دل و جان سے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی، برکت، عافیت دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے. اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر فاروق صاحب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بہت سارے کاموں کے لیے آپ کو قبول کیا. اللہ آپ کو سلامتی بھی دے اور اس کو دنیا اور آخرت کی آپ نجات کا ذریعہ بھی بنائے. سب سے بڑا کام دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے، انسان اپنے خود کے لیے نہ جیے، سیلفش زندگی نہ گزارے، بلکہ ہمارا ہر کام کسی کے نہ کسی کے لیے فائدہ مند ہو. اور ایک کام کے اندر الحمدللہ جیسے سجاد صاحب کا تعارف کرایا، فاروق بھائی کا تعارف ہوا ہے، الحمدللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں میں کسی نہ کسی حصے میں ہمیں بھی قبول کرے. اور دعا کرتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کو اپنی دنیا اور آخرت اور خاص کر کے اللہ کے حکموں کے خیال رکھتے ہوئے اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے. بس ان کلمات کے ساتھ میں اپنا پسند کروں
यहाँ पे पूरे टीचर्स बैठे हुए हैं। मैं अपना वक्त इनको देना पसंद करता हूँ मैं, क्योंकि मैं कुछ सीखने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं सीख के जाना बेहतर दिख रहा है, यहाँ टीचर बनना नहीं है मेरे को। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लिअन अमशिया फी हाजति अखी अहब्बु इलैया मिन अन अअतकिफा फी मस्जिदी हाज़ा शहरा। सबसे बेहतरीन काम यह है कि अल्लाह की मखलूक यानी क्रिएचर्स, इंसानों के साथ हुस्न सलूक किया जाए, एहसान किया जाए। अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है, पसंद है। वमिन अहब्बिल अमाली इलल्लाह सुरूरुन तुदखिलुहु, कि अल्लाह को ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि किसी गमगीन आदमी को तुम खुश करो, किसी मोहताज आदमी की ज़रूरत पूरी करो। और मस्जिद नबी में 1 महीना इत्तिकाफ बैठने से ज़्यादा मुझे ये पसंद है कि मैं किसी आदमी की ज़रूरत के लिए बाहर चल के जाऊँ। इत्तिकाफ 1 महीना बैठने से उनकी ज़रूरत के लिए चल के जाना मुझे ज़्यादा पसंद है। अगर मैं चाहूँ तो इस बारे में बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, लेकिन बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन ये बातें मैंने जुहैब साहब के लिए और फारूक साहब के लिए और सज्जाद साहब, जो लोग इसमें लगे हुए हैं, उनके लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो लोग जो काम उठाए हुए हैं ये बहुत अजीम काम है, और वो दूसरों के लिए टाइम दे रहे हैं। अल्लाह उनकी निगरानी करेगा, उनकी रखवाली करेगा, उनको अपने रिज़्क़ की, कारोबार की फिक्र की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला दरवाजे उनके खोलेंगे, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है। तो मैं जो खिदमत कर रहा हूँ ये है कि +2 के बाद हमारे बच्चियाँ आमतौर से वो कॉलेजों में जाती हैं, इंजीनियर डॉक्टर भी बन जाती है, तो घरों में बैठ जाती हैं। तो ऐसे बच्चियाँ जिन अच्छे खानदानों से हैं, तो इधर उधर जाके तालीम पे पैसा खर्चा करके डिग्री हासिल करके बेस्ट होने के बजाय हम उनको अलिफ बे से पूरा दीन सिखाते हैं, पूरी तालीम सिखा के आलिमा बना देते हैं। लेकिन आलिमा ने BA की डिग्री बोलते हैं ताकि गवर्नमेंट हमारे नाम में ना आए। ये छोटी सी खिदमत हम कर रहे हैं, अल्लाह के उसको कबूल फरमा ले। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला फारूक साहब को जज़ाए खैर दे। उनका बड़ा ज़र्फ था कि मुझे बुला के मेरी कॉलेज के मुताबिक बयान करने के लिए उन्होंने इजाज़त दी, लोग तो आने भी नहीं देते। जज़ाक छोटे से जलसे में तशरीफ लाए, बड़ी खुशी की बात है। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं अब सीधे अलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि 1-2 मिनट में अपनी बात का इजहार करें। जो कोर्स कंप्लीट किए हैं स्किल डेवलपमेंट के, और जिनको सर्टिफिकेट से नवाजा रहा हूँ, सबके लिए मुबारकबाद। और उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद कि आपने इदारा अल्लामन और आशियाना स्किल डेवलपमेंट कोर्स के ताउन से तुम्हें अपने बच्चों को यहाँ भेजे, उनको तरबियत का मौका मुहैया फरमाए। अब सब बच्चे जो सर्टिफिकेट हासिल करें वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे इंशाअल्लाह। वो अपने हलाल कमाई कमाएंगे और अपने हुनर में महारत हासिल कर अपने ख़ानदान कबीले का भी, फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, और अपने एक्सपर्टीज से मुसलमानों के काम और काज में भी हर तरीके से उम्दा सलीके से काम कर आप खुश रहेंगे, आपकी फैमिली को भी खुश रखेंगे। दुआ है मेरी बस। स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम है और शहर बेंगलोर में वन ऑफ इट्स काइंड है, और स्पेशली मुसलमानों का है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ये पीपल ऑफ ऑल फेथ के लिए भी केटर करता है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इसमें जिस तरीके से भी उसमें ताउन करें। जैसे कि शेख ने बताया कि एज ऑर्गेनाइजर्स, एज रनिंग इंस्टीट्यूशंस, वी नो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग। It's a very big thing that these organizations are functioning and we are trying to cater to people of all kinds. जो भी challenges है, physically challenged है, जो भी हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम जितना हो सके हम जो है सोसाइटी को डेवलप करें। इन रिटर्न नेशन डेवलप होता है, जो है it helps at the national level that we as a community, we as a society can make a mark. Al-Aman Educational Welfare Trust, Ashiana Skill Development Institute, one more feather in the cap of फारूक साहब। और आजकल मुझे परसों पता लगा कि इन्होंने एक फाउंडेशन भी डाला है कि रायचूर में फॉर ओल्ड एज होम। तो तरक्की पे तरक्की, अल्लाह ताला इनसे बहुत राजी हुए हैं और उनके काम से और उनकी जो खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं सबको, जो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का जो इन्होंने प्रोग्राम किया, जो बहरे बच्चों के लिए जो इन्होंने प्रोग्राम्स बनाए, उनको एक
एक अच्छा एक स्किल डेवलप करके उनकी जिंदगी में वो खुद अपने कदमों को खड़ने के लिए एक जो रास्ता बना के दिया, इसका अजर आपको बहुत जरूर मिलेगा फारूक साहब, आपको जरूर मिलने वाला है। और आपके आइडिया को जितने भी जुड़े हैं इस इंस्टीट्यूट से, जितने भी इसके साथ जुड़े हैं, अल्लाह आपको आफियत दे और तरक्की दे और आपकी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल करे। बट मैं इतना ही कहता हूँ कि जो हालात जो हमारे साथ पेश आ रहे हैं, हमारे एजुकेशन के साथ जुड़ना चाहिए। एजुकेशन एक ही एक ऐसा शील्ड है हमारे लिए जिससे हमारी जिंदगी संवरती है, जिससे हमारी जिंदगी खूबसूरत होती है। स्पेशली लड़कियों के लिए उनकी जिंदगी कैसी गुजरती है, आने वाला कैसा उनका लाइफ पार्टनर होता है, नहीं कह सकते। एक बार वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए ना, उनके कदमों पे वो खड़ गए ना, तो अल्लाह ताला उनका एक जरिया बन जाता है। ये जरिया बनाने में हमारे फारूक साहब का बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह उनको बहुत जज़ा दे। मोमिनो सुन लो बयां है अहमद मुख्तार का, यानी महबूबे खुदा का, सैयदे अबरार का। कुछ दिनों से थे बहुत बीमार शाहे दो जहां, कर दिया था उनको बीमारी ने बेहद नातवां। मस्जिद नबवी में जमा था हर एक तीरो जवान, खुतबा देने मुस्तफा तशरीफ लाए थे वहां। हर कोई बेताब था दीदार करने के लिए, हर कोई बेताब था दीदार करने के लिए, सामने दिल को हर मकसद से भरने के लिए। आपने ऐलान फरमाया ये सुन ले हर बशर, के अमल करते रहो हरदम खुदा के हुक्म पर। मेरी जानिब से किसी को दुख कोई पहुंचा अगर, आके मुझसे उसका बदला ले वो बेखौफ खतर। वो भी कह दे आज मुझसे जिसका मुझ पे फर्ज है, जिंदगी में खर्च कर देना अदाए फर्ज है। था वहाँ एक शर्त आकाशा, बोला मैं मिसाल, एक दिन का जिक्र है कि ऊंट पर हजरत सवार चल रहा था। ऊंट को आगे पकड़कर मैं मुहार, ऊंट को हजरत ने जिस दम कोड़ा मारा एक बार, कोड़ा मेरी पीठ पर वो लग गया था मुस्तफा, कोड़ा मेरी पीठ पर वो लग गया था मुस्तफा। चाहता हूँ आपसे मैं उसका बदला मुस्तफा। इतना सुनना था कि लोगों ने उठा शोर पुकार, खींची है दरने उमर ने अपनी तेजे आबदार, जान देने के लिए आमाद था हर जानिसार। आपके समझाने से सब चुप हुए अंजाम का। आपने फरमाया रख दे हर कोई तलवार को, हक पहुंचना चाहिए ऐ मोमिनो हकदार को। आपने फरमाया रख दे हर कोई तलवार को, हक पहुंचना चाहिए ऐ मोमिनो हकदार को।
آپ نے کوڑا منگایا گھر سے لے آئے بلال، فاطمہ کو جب ہوا معلوم آقا شاہ کا حال، رو پڑی جب باپ کی بیماری کا آیا خیال، بولی ہائے ایسی حالت میں یہ کیسا ہے ملال، آج کل تو ان میں چلنے پھرنے کی قوت نہیں، کوڑا کھا لینے کی بابا جان میں طاقت نہیں، یہ کہا حسنین نے کمزور ہے بے حد نبی، ایک کے بدلے ہمیں تمہار 100 گھوڑے ابھی، الغرض سمجھا چکا ہر طرح اس کو ہر کوئی، بولا آقا شاہ اس نے میں نہ مانوں گا کبھی، یا رسول اللہ جدا کیجے بدن سے پیرہن، یا رسول اللہ جدا کیجے بدن سے پیرہن، جب مجھے کوڑا لگا تھا جسم تھا بے پیرہن، ہاتھ میں کوڑا اٹھایا جب کہ آقا شاہ نے، غم کے مارے سب تڑپ اٹھے بہت سے رو پڑے، مصطفیٰ نے پیرہن جس دم اتارا جسم سے، دیکھنے والے یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے، پھینک کر کوڑا جو اس نے کفت حضرت چوم لی، پھینک کر کوڑا جو اس نے کفت حضرت چوم لی، یعنی آقا شاہ نے مہر نبوت چوم لی، یعنی آقا شاہ نے مہر نبوت چوم لی، پھر وہ بولا قدم پہ گر کر سنا تھا بارہا، پھر وہ بولا قدم پہ گر کر سنا تھا بارہا، دیکھے گا مہر نبوت جو وہ جنت جائے گا، دیکھے گا مہر نبوت جو وہ جنت پائے گا، اس لیے میں نے خطا کی بخش دیجئے مصطفیٰ، اس لیے میں نے خطا کی بخش دیجئے مصطفیٰ، اس لیے میں نے خطا کی بخش دیجئے مصطفیٰ، آپ نے فرمایا اسے تجھ پہ ہو فضل خدا، آج سے اللہ کی رحمت ہے تیرے واسطے، دین و دنیا کی ہر ایک راحت ہے تیرے واسطے، مومنو یہ واقعہ تھا احمد مختار کا، یعنی محبوب خدا کا، سید ابرار کا۔ شکریہ۔ ایسی انمول چیز ہے کہ جن کے پاس آنکھ نہ ہو، زبان نہ ہو، کان نہ ہو، اگر وہ علامات ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صغیر علم سے مزین کر دے گا۔ بہرحال فاروق صاحب، میں آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کی صاحبزادی، آپ کی اہلیہ محترمہ، دنیا میں تو ہر لوگ اسی چیز کو پوجا کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سنا کہ چڑھتے ہوئے سورج کو پوجا کرنے والے تو ہر کوئی ہے، کمال یہ ہے کہ بوجھتے ہوئے سورج کو پوجا کیا۔ وہ ہمارے فاروق صاحب پرانے دوست ہیں، کرم فرما ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے اندر صدیق بھی ہے، سچائی بھی آپ کے اندر ہے،
عدل فاروق بھی ہے, حضرت عمر کے انصاف بھی آپ کے اندر ہے, حلم عثمان بھی ہے, حضرت عثمان کی سنجیدہ بھی آپ کے اندر ہے. بہت سنجیدگی سے آپ جو ہے کام کو کر گزرتے ہیں, اور اخیر میں جو ہے عزم قرار ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو عزم پختہ ہوتا تھا, آپ وہ عزم بھی کیے ہے کہ آپ بنگلور سے لے کر رائے چوٹی تک اس تعلیم کو اور آشیانوں کا آپ وہاں پہنچاتے ہیں. تو بہرحال آپ مبارک بادی, میں بہت ہی شمیم قلب سے جو ہے آپ کو میں آپ کو دعا دیتا ہوں. اور ساتھ ساتھ ایک شیخ عبدالرحمان صاحب جو بیچارے ہمارے پہلے غیر مسلم تھے اور پھر مسلمان ہوئے, پھر آپ نے انگلش میں بڑی اچھی بات کہی, اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اور عبدالسلام صاحب نے جو تعلیم کے تعلق سے آپ نے جو بات بتائی ہے, اور شیخ عبدالرحمان صاحب انا احلکم تحیۃ عطیرۃ لحضور هذه الغفلۃ المینونہ کہ آپ تشریف لائے. لیکن محترم حضرات, ابھی چونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے, تھوڑی دیر کے بعد جو انہوں نے فصل لگائی تھی, تو آپ جو انشاءاللہ وہ فصل آپ وہ سرٹیفکیٹس کا حاصل کریں گے, بڑی خوشی ہوگی. تو میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ فاروق صاحب نے ہمیں بلایا. آج کا پروگرام جو ہے سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کا تھا, جو الگ الگ کورسز میں بچے جو ہمارے کورسز کے مکمل کیے ہیں اس کا ڈسٹریبیوشن تھا. جیسے کہ فیشن ڈیزائننگ کورس تھا, ٹیلرنگ کا, اور کمپیوٹرز کا الگ الگ سبجیکٹ میں, مہندی کلاس, اسپوکن انگلش, اسپوکن کرنا, اور تھیراپی. یہ سب سے بڑھ کر ہے نا, یہ ڈم اینڈ ڈف کا جو بچوں کا جو اسپیچ تھیراپی تھا, اور ان لوگوں کو جو عربی کلاسز وغیرہ لیتے تھے ان لوگوں کا کورس بھی ایک بیچ کا ختم ہوا الحمدللہ. تو اس طرح سے ہے نا آج وہ 160 بچوں کا نا سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کیے ہیں. ہمارا جو ادارہ ہے 26 سال سے چلا آ رہا ہے, علامہ نجم ویلفیئر ٹرسٹ ہے. اس کے ماتحت جو ہے آشیانہ کا نام سے ہے نا, آشیانہ فوڈ بینک, آشیانہ بلائنڈ اینڈ ڈم اینڈ ڈف اسکول مدرسہ, اور آشیانہ اولڈ ایج ہوم, اس طرح کے ہے نا الگ الگ ہے نا شعبوں میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اب ایک نیا جو ہے بلائنڈ اینڈ ڈم اینڈ ڈف کے جو مدرسہ اور اسکول جو پورے کرناٹکا میں ہے نا, یہ پہلا ادارہ ہے ایسے بچوں کے واسطے جو ہم لوگوں نے شروع کیا ہے KGND میں. تو یہاں پر ہے نا ایسے بچوں کو ہے نا, باہر کے جو بچے آئیں گے ان کو رہائش بھی مفت ہے, کھانا پینا رہنا, اور ان کی پڑھائی دینی اور دنیائی دونوں تعلیم دیں گے, تاکہ ایسے بچے ہے نا اپنے پیروں پر کھڑے ہوں, محتاج نہ ہو کسی کے, خود مختار ہو, اور اپنی زندگی ہے نا کما کے گزارنے کے ہے نا قابل بنے. تو یہ ہے نا ایک پروگرام ہے. اور ایسے ادارے جو ہے ہم لوگ ہے نا 10 ڈسٹرکٹس میں ہے نا اس کا ہے نا برانچز کھولنا چاہتے ہیں, جو ہمارے کفا فاؤنڈیشن کے ساتھ میں مل کر ہم لوگ ہے نا رائچور ڈسٹرکٹ میں آلریڈی ہے نا ایک اولڈ ایج ہوم کا سنگ بنیاد ڈال چکے ہیں, اور بچوں کو, یتیم بچے کے لیے ہے نا ہم لوگ ہے نا اس کا ہے نا ہاسٹل بھی شروع کر چکے ہیں. فاؤنڈیشن کے ہمارے ساجد صاحب جو ہیں وہ پورا وہاں کا ذمہ داری لے کر ماشاء اللہ آگے کام بڑھا چکے ہیں.